وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر جی۔ کیا خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام خیریت ورحمۃ سے۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے کیا حال ہے استاد جی؟ اللہ کا شکر۔ عمار بھائی آپ کے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے۔ کون پڑھے گا آج؟ جی استاد جی پڑھو۔ پڑھیں۔ رسم جہیز کی شرعی حیثیت۔ جی شرعی اعتبار سے جہیز کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ بسم اگر اللہ کوئی باپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسم جہیز کی شرعی حیثیت، شرعی اعتبار سے جہیز کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی استطاعت کے مطابق کوئی تحفہ دینا چاہے تو دے دے، لیکن نہ وہ شادی کے لیے کوئی لازمی شرط ہے، نہ سسرال والوں کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کرے۔ اور اگر کسی لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے یا کم دیا جائے تو اس پر برا ماننے یا لڑکی کو تانا دیں، اور نہ یہ کہ کوئی دکھلاوے کی چیز ہے کہ شادی کے موقع پر اس کی نمائش کر کے اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا جائے، مگر آج کل شادی کے موقع پر جہیز کے نام سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ نمود و نمائش کے لیے اور لوگوں کے طعن و تشنیع کے خوف سے اور لازم سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ قرض لے کر دینا اس کی دلیل ہے۔ اس معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ غریب والدین کے لیے اپنی بچیوں کا نکاح کرنا وبال جان بن گیا ہے۔ جہیز کے سمجھ گئے مفاسد۔ بات؟ یہ سمجھ گئے؟ جی استاد مطلب رسم جو شرعی حیثیت استاد محترم یہ بدعت ہوگی یا کیا ہوگی؟ رسم رسم رواج۔ اچھا بدعت کہتے ہیں دین، بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نئی بات کو پیدا کرنا۔ اچھا اچھا، یہ رسم ہو گئی۔ جی چلیں آگے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ دین میں ہے جہیز دینا کہ نہیں ثواب ہے، پھر اتنا نہیں ہے، اتنا کیا ہے؟ نہیں پھر اپنی بدعت ہوگی۔ حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق وہ ہدیہ کر سکتا ہے بس۔ چلیں۔ جہیز کے مفاسد۔ موجودہ دور میں شادی کے موقع پر طرفین کا ایک دوسرے کو تحفے اور لڑکی کو جہیز دینے میں جس قدر غلو ہونے لگا ہے، اس میں درج ذیل قباحتیں عموماً پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، یہ سامان رسم سے مجبور ہو کر دیا جاتا ہے، نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے۔ بلکہ بعض جگہ لڑکے والے بڑی جرت اور بے باکی سے مانگتے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا، اتنا نہ ملا تو ہم شادی نہیں کریں گے، گویا جبرن وصول کرتے ہیں، اور جبرن وصول کیا ہوا مال حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کی دلی خوشی کے بغیر اس کا مال حلال نہیں۔ اب معلوم سمجھ گئے نہیں بات؟ ان سمجھ گئے؟ اگر جی لڑکے استاد۔ والے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا مال ملنا چاہیے، ہمیں یہ چیز بھی دیں یہ چیز بھی دیں، اور وہ طیب خاطر سے لڑکی والے یہ سامان نہیں دیں گے، تو پھر اس چیز کا استعمال کرنا ہی ٹھیک نہیں ہوگا۔ چلیں۔ معلوم چلیں نہیں آگے۔ ان مردوں کی غیرت کہاں گئی جو مطالبہ کر کے ایک کمزور عورت سے مال لے کر اپنا گھر سجاتے ہیں، جبکہ شریعت نے گھر کا ذمہ دار اور منتظم اعلی شوہر کو بنایا ہے۔ بیوی کا نفقہ خرچ اور گھر کے تمام اخراجات چاہے کھانے پینے کے ہوں یا رہنے سہنے اور پہننے کے ہوں، ان سب کا ذمہ دار مرد ہے۔ نمبر دو، دینے والے کی نیت ریا، شہرت اور ناموری کی ہوتی ہے، اس لیے اس کی خوب نمائش کی جاتی ہے۔ دور نزدیک کی خواتین بڑے اہتمام سے اسے دیکھنے آتی ہیں، بلکہ دیتے وقت نامحرم مردوں کے مجمع کے سامنے بھی لڑکی کو دیے جانے والے کپڑوں تک کی نمائش جیسا شرمناک عمل دہرایا جاتا ہے، جبکہ شہرت کی نیت سے جائز عمل بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص لوگوں کو سنانے یا دکھانے کی نیت سے کوئی عمل کرے گا تاکہ لوگ سن کر یا دیکھ کر اس کی تعریف کریں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
لوگوں کے سامنے اس کی اس حرکت کو ظاہر کریں گے تاکہ سب کے سامنے ذلیل ہو۔ نمبر 3، اس کے علاوہ آج کل عموماً یہ جہیز سمجھ گئے، یہ سمجھ گئے۔ جی استاد جی، ابھی ہوتی نمائش، پہلے تو نمائش ہوتی تھی سامان کی، ہوتی ہے استاد جی ابھی سر بھی۔ ہمارے یہاں تو اب بھی ہے۔ اب بھی ہے۔ جی استاد جی، کپڑے دکھاتے ہیں۔ کپڑے دکھاتے ہیں، سارا سامان وہ دکھاتے ہیں، بھئی یہ چیز لے کر آئی ہے۔ جی لڑکی استاد والے جی، بھی بڑے دکھاتے سنبھالنے ہیں، کا پہلے بڑے لڑکی والے سنبھالنے کا تو دکھاتے ہیں، پھر جی لڑکے استاد جی والے پہلے دکھاتے ہیں۔ لڑکے والے دکھاتے ہیں، کیا بعد ہی میں ہے۔ لڑکے والے دکھاتے ہیں۔ جی استاد جی، تو یہ تو گناہ ہوگا پھر نا۔ جہاں تک آدمی کا گناہ ہے، ریا ہو نا، ریا، ریا یہ گناہ ہے، دکھانا گناہ ہے۔ چلیں اچھا تو اس کو، حضرت ایک سوال جی تھا، جی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بہن بیٹی کو کوئی سامان جمع کر کے دینا، یعنی وہ مکمل بے شک جہیز کا سامان بھی ہے، اس میں فرنیچر بھی ہے اور باقی جو سامان ہے ضرورت کا وہ سارا ہے، اگر اپنی حیثیت کے مطابق دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تحفہ ہدیہ دے سکتا ہوں۔ جی مناسب۔ جی اس کے علاوہ آج کل عموماً جہیز اتنی زیادہ مقدار میں دیا جاتا ہے جس سے حج فرض ہو جاتا ہے مگر حج نہیں کرواتے۔ اسی طرح بعض لوگ بچی کے پیدا ہوتے ہی جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس وقت سے لڑکی کو مالک بنا دیا تو بالغ ہونے کے بعد ہر سال اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر والدین کی ملکیت میں ہو تو ان پر لازم ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرے ورنہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہوں گے، ایک جہیز کی رقم کا گناہ اور دوسرا زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ۔ اس کبیر رسم کی بھائی، وجہ سے غریب یہ سمجھ گئے بھائی عثمان صاحب، حضرت اتنا یہاں تو سامان جہیز جمع کرنا ہی منع کر رہے ہیں، ہے یہاں تو سمجھ آ رہی ہے کہ جہیز جمع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہے نا، دیکھیں نا اتنا سامان آپ جمع کر رہے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، حج فرض ہو جائے، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو مطلب ہے کہ ضرورت کا سامان جو تھوڑا بہت آدمی کر سکتا ہے وہ کر لے، جی استاد فرنیچر جی، بھی ہو۔ اما جو نا ایک عائشہ صدیقہ کا وہ تھا، جہیز تھا کہ ایک جو ہے نا مٹکی تھی، اور جو ہم نے پڑھائی سیرت کی کتاب میں فاطمہ کے اس کے سامان کے بارے حضرت میں آتا فاطمہ ہے، رضی عائشہ کے بارے میں، جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ کہ لوٹا تھا، مصلی ہاں تھا، جی آگے وہ ہاں جی یہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو سامان دیا نا، وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ جی تو بظاہر انہوں نے ہی ابھی میں نے کہیں پڑھا تو یاد نہیں آ رہا، شاید علی کے پیسوں سے ہی وہ سامان، واللہ عالم بھی اس کو دیکھنا پڑے گا، دیا تھا۔ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب جو نا جی پیسوں سے استاد تھا۔ جی، 480 دینار یا درہم حضرت عثمان نے دیے تھے وہ زرہ کے، اور وہ زرہ بھی واپس کر دی تھی۔ نہیں وہ تو میں تھے اس کے جو حاکمیر تھا شاید، کیوں استاد جی؟ جی جی وہ تو حاکمیر کے پیسے تھے۔ میرے فات میں کتنا ہے، مشہور کتنا ہے، تو آگے آئے گا یہ بھی جی انشاءاللہ۔ آگے پڑھیں جی۔ سر جی یہ جو تھوڑی سی بات ہے کہ یہ جو جی ہمارے معاشرے میں جو پاکستان میں انڈیا سے رسومات چل کر آئیں، اور ہم جتنا شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں وہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ حیثیت سے زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پیچھے جو ہے نا کوئی رشوت کا، ادھار کا، الٹے سیدھے کاموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بالکل ایسے معاشرے میں کافی ساری بگاڑ ہے۔ اس کو سیدھا کرنے کے لیے اگر ہم انگریزوں کی طرف دیکھیں نا، وہ جو سوٹ ہے نا کرائے کے اوپر لے کے آتے ہیں، وہ بناتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اتنا کو تلا اور چاندی لگاتے ہیں سوٹوں کے اوپر کہ اس کے جو ہے نا ایک ایک سوٹ جو 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے پہننا ہوتا ہے دلہن نے یا دولہا نے، وہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا سب فرمائے۔ میں دو چیزیں ایسی ہیں، ان پر کتنا ہی پیسہ آپ خرچ کر دیں اس کی کوئی یعنی کہ کوئی حد نہیں ہے۔ ایک شادی اور ایک تعمیر، شادی پہ آپ کتنا پیسہ خرچ کر دیں کوئی حد نہیں، اور تعمیر پہ اتنا چاہے خرچ کر دیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو دو چیزیں فرائض میں سے ہیں اس میں نکاح میں، ایجاب و قبول اور گواہ، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز واجب ہے، وہ حق مہر ہے، یہ معجل بھی اور معجل بھی ہو سکتا ہے، ادھار بھی ہو سکتا ہے،
اور دوسرا ہے کہ ولیمہ یہ سنت ہے، اور چھوارے تقسیم کرنا یہ مستحب ہے. تو یہ چیزیں ہیں نکاح کے لیے، شادی کے لیے. باقی سب آج اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ شادی کارڈ پہ، اس میں ایک آدمی کی آرام سے نکاح ہو سکتا ہے، رخصتی ہو سکتی ہے. ان رسومات سے ہم نے تو پڑھ لیا، تو جہاں تک کوشش ہو سکے شادی کو سادی کریں، شادی کو شادی کریں، تاکہ اور بھی نمونہ ہو ان کے لیے بھی یہ اس نکاح کرنا آسان ہو جائے لوگوں کے لیے. جی استاد جی یہ حج کا تھوڑا سمجھا دیں کہ حج فرض ہو جاتا ہے نا جس میں، تو کس کتنا پہ مال حج دے فرض ہوتا دیا؟ ہے، کتنی مقدار میں ہوتا ہے؟ اب یہ تو اس کا تو ایک نصاب ہوگا. اتنا مال دے دیا آپ نے اس کو، بچی کو، کہ اتنا سونا، اتنا چاندی، اور اتنے کپڑے، اتنے برتن جس کے استعمال میں نہیں ہے، تو اگر نصاب پر پہنچ گیا تو فرض ہو جائے گا. آج کل سر تو جی نصاب سے زیادہ. مراد وہ قیمت ہے جو آج کل حج کا ریٹ چل رہا ہے، جیسے 11.5 لاکھ 12 لاکھ؟ ہاں جی جی جی، اتنا ضرور سے زائد ہو، اور محرم کے ساتھ آ سکتی ہو، جا سکتی ہو. پھر ولیمہ واجب نہیں ہے، ولیمہ واجب، یہ ولیمہ کرنا سنت ہے، تو مستحب ہے، کرے گا تو ٹھیک، اپنی طاقت کے مطابق. حضور علیہ السلام نے ایک ولیمے کے اندر دودھ بھی پلایا ہے، اور ایک ولیمے کے اندر گوشت بھی کھلایا ہے، تو یہ تو سنت ہے. اور پھر اس کے اندر حضرت عبد الرحمن نے شادی کی، حضور کو دعوت نہیں دی ولیمے کی، یا شادی کے بارے میں بتایا بھی نہیں. تو صحابہ کرام کے زمانے میں شادی کرنا بہت آسان تھا. ہمارے زمانے میں رسم و رواج زیادہ ہو گئے، اس لیے نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے. روز گورنمنٹ بھی ایسے قانون. جی سر جی اب دوسری شادی کرنا آسان ہو گیا ہے، یا دوسری شادی کو آسان بنا دیا جاتا ہے، دوسری تیسری کو. چلو یہ تو اچھی بات ہے. اللہ نے فرمایا مثنا و ثلاث و رباع، اللہ نے شروع بھی دو سے کیا ہے، تو جس میں ہمت ہو اچھی بات ہے، کر لے. ہمت نہ ہو تو پھر چھوڑ دیں، پھر ایک پہ گزارا کریں. یہ نا عرب جلیل عرب قریشی لوگ. صاحب، آپ نے وہ شرائط نہیں پڑھی دوسری اور تیسری شادی والی؟ وہ شرائط وہ ذرا بھائی پڑھے نا. وہ پہلی والی وہ اجازت دے بتا گی تو نہیں، وہ مجھے بھیج دینا. ہاں بالکل وہ صحیح ہے بات آپ. ہاں جی، وہ شرائط تو اس پہ آپ پورے اتر ہی نہیں سکتے جی. دوسری اور تیسری کب ہوگی جی؟ پہلی والی اجازت دے گی تو تب نا جی. نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ قریشی صاحب قریب صاحب ان سے حوصلہ افزائی اجازت کریں. کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلی اجازت دے گی شادی ہوگی، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. قانونی تقاضا جو انہوں نے رکھا ہے جی. نہیں شرعن تو شریعت کو دیکھیں نا، شریعت کو دیکھیں، قانون. شرط تو نہیں ہے جی جی. اگر آپ کے پاس اتنا معاف ہے. اب جیسے قانون پاس ہوا ہے کہ 18 سال بچے کی عمر ہونی چاہیے اور 16 سال بچے کی عمر ہونی چاہیے، اس سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا جی. بس نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ان کا بھی انشاءاللہ آج مولانا کا بیان تھا، اس کے بارے میں بیان آیا ہے، ممکن ہے کہ اس پہ احتجاج کریں گے. یہ قانون، اس قانون سے زنا آسان ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا. وہ تو جو بھی بنا رہے ہیں یہ پارلیمنٹ میں جو قانون ہوتے ہیں وہ شریعت کو تو نہیں دیکھتے نہیں. ہاں. لیکن شریعت میں بیوی کی ضروری نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے، آدمی کے پاس اتنا معاشی نظام ہو کہ دونوں کے درمیان وہ انصاف کر سکے، برابری کر سکے. نہیں میں یہ پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے یہ آئلی قوانین بنایا ہے اور عورتوں کے حقوق دیے ہیں، یہ خصوصاً مشرف کے دور میں. آگے پڑھیں جی. پڑھیں ہیں. نمبر 4، اس کبیر رسم کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے لڑکی کی شادی وبال جان بن گئی. وہ جہیز کی مطلوبہ مقدار پوری کرنے کے لیے جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ بعض لوگ اس من گرز ضرورت کے لیے صدقہ
زکوٰۃ و صدقات مانگتے پھرتے ہیں، بلا ضرورت مانگنا حرام اور ایسے شخص کو دینا بھی حرام ہے۔ آگے کوئی اور ساتھی پڑھ لیں؟ جی استاد میں پڑھ لوں؟ پڑھیں کوئی ساتھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلوب مقدار مہیا نہ ہونے کی بنا پر رشتہ دینے کے بعد نکاح کرنے بلکہ بسا اوقات نکاح کے بعد رخصتی میں اس قدر تاخیر کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کی عمر 30 40 تک ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں برائیاں جنم لیتی ہیں یا عزت و فد محفوظ رکھنے والی لڑکیاں گھٹ گھٹ کر لفظ گھٹ کر تنگ ہو کر کر مر گھٹنا جاتی ہے، جی گھٹ کر مر جاتی ہیں یا نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، بلکہ بعض کو مختلف جسمانی امراض لاحق ہو جاتی ہیں۔ اصول ہفتہ نے صحت کے لحاظ سے بھی شادی حفظان اصول حفظان صحت حفظان صحت کے لحاظ سے بھی شادی میں زیادہ تاخیر صحت کے لیے مضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، دوسرا جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسرے بے نکاح لڑکے اور لڑکی کی شادی جب اس کے جوڑے کا رشتہ مل جائے۔ ہاں جب ایک اور منگنی ہو حدیث میں جائے، جب لڑکا مل جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلد نکاح کر دینا چاہیے۔ جب تک رشتہ نہیں ملتا تو اور بعد رشتہ ملنے کے بعد پھر تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، جی شادی کرنا مناسب ہے جلدی۔ آگے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی اولاد لڑکی یا لڑکی ہو اس کو اچھی چاہیے آواز سے پڑھیں، آواز کم آ رہی ہے۔ جی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی اولاد لڑکا یا لڑکی ہو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر دے، بالغ ہو جانے کے بعد اگر نکاح نہ کیا اور کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ باپ پر بھی ہوگا۔ جہیز کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ کئی خاندانوں میں بیوی آتے ہی اپنی برتری جتانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ سارا کچھ تو میں لائی ہوں، شوہر تو میرا محتاج ہے، چارپائی سے لے کر کھانے پینے کے برتنوں تک میں لائی ہوں۔ پھر آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آخرکار نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹی سے محبت کی بنا پر دے رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ایسے لوگ ذرا غور کریں تو ان پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ سوچئے بیٹی کے پیدا ہونے سے لے کر شادی تک اور شادی سے لے کر مرتے دم تک محبت رہے گی یا شادی کے بعد ختم ہو جائے گی؟ تو شادی کے بعد محبت کا ایسا جوش کیوں اٹھتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جہیز کی رسم مروج طریقے سے ہی ضرور پوری کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، لوگوں میں عزت نہیں رہے گی، لوگ تانا دیں گے کہ بیٹی کی شادی تھی یا جنازہ۔ اگر واقعی آپ محبت کی وجہ سے اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اظہار محبت کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، مثلا اسے جائیداد میں شریک کر لیں، کارخانے یا تجارت میں شریک کر لیں، یا بالفرض اگر کسی وقت دینا ہی ہے تو نقدی کی صورت میں دیں تاکہ وہ جہاں چاہے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرے۔ اور پڑھ لے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ جو ساتھ میں پڑھوں؟ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسخہ محبت۔ بہت سی لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ اگر جہیز زیادہ لیں گے تو شوہر خوش ہوگا اور محبت جی لے گئیں
ज्यादा जहेज ले गई اچھا زیادہ لے گئیں تو شوہر خوش ہوگا اور محبت بڑھے گی، حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ جس محبت کی بنیاد مال و دولت پر ہو وہ عارضی اور چند دن کی ہوتی ہے۔ اگر واقع تو شوہر کو اپنا بنانا ہو، زندگی بھر اس کی محبت حاصل کرنی ہو اور مرتے دم تک گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو تو شریعت کی مکمل پابندی کی جائے۔ شوہر جو کچھ دے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے فرمائش نہ کی جائے۔ شوہر اگرچہ مفلس ہو لیکن دل میں استغنا پیدا کیا جائے۔ جی سر جی، استغنا استغنا پیدا کیا جائے اور شوہر کی اطاعت کو لازم سمجھا جائے۔ شوہر کی راحت و آرام کا خیال رکھا جائے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت و قدر پیدا فرما دیں گے۔ اب سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جن کے اہم نام لیوا میں جن کے ساتھ عشق و محبت کے بلند پانگ دعوے کرتے رہتے ہیں اور ہمیں نبی کی اقتداء کا حکم ملا ہے، آخر وہ بھی ان مراحل سے گزرے تھے۔ رشتہ ازدواج ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، ان کی بیٹیوں اور بہنوں کی بھی شادیاں ہوتی تھی، ان حضرات کا بھی داماد سے واسطہ پڑتا تھا، کیا وہ بھی اس رسم کا اہتمام کرتے تھے؟ کیا وہ جہیز کو نکاح کا حصہ سمجھتے تھے؟ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو دیکھ لیجئے کہ کتنی سادگی سے انجام پائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی رخصتی کتنی سادگی سے ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر کو جہیز کے عنہ نے اپنے لخت جگر کو جہیز کے نام پر کوئی چیز بھی نہیں دی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہ خود بھی ازدواجی زندگی میں منسلک ہوئے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی بھی شادیاں کروائیں، لیکن کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ کسی نے جہیز دیا ہو۔ اس کے برعکس مہر ادا کرنے کی تاکید پر بہت سی احادیث میں اور شریعت نے ساتھی میسج نہ کریں نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ آج کل مسلمان یہ فرض ادا کرنے کا اہتمام تو کرتے نہیں اور عموماً بیویوں سے زبردستی معاف کروایا جاتا ہے، یا بیوی مروت میں آ کر معاف کر دیتی ہے، جبکہ وہ معاف کرنے پر دل سے راضی نہیں ہوتی اور ایسی معافی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں اور یہ حق ادا کرنا شوہر کے ذمہ بدستور باقی رہتا ہے۔ پھر طلاق کی نوبت آ جائے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نوجوانوں کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور جہیز کی مروج لعنت کے خلاف بھرپور تحریک چلانی چاہیے اور اپنے والدین کے سامنے اس کی قباحتیں بیان کر کے انہیں اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ جہیز کے بغیر شادیاں کرنے کو رواج دے تاکہ اس بری رسم کا خاتمہ ہو سکے۔ صدق اللہ۔ سمجھ گئے؟ جی استاد جی۔ تو جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، جہاں تک اختیار ہے، اس رسم کو ہم ختم کریں۔ جب اپنے بیٹوں کی آپ شادی کریں گے تو لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو بغیر طیب خاطر کے کسی کا مال لینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو افہام و تفہیم سے یہ کام چل سکتا ہے۔ استاد جی حالانکہ یہ ہو کہ لڑکے والے گھر کو اور کمرے کو سجائیں، جی
لڑکی والے جی تو ہاں صرف لڑکی دے رہے ہیں نا، جی ہاں اپنی جان کا ٹکڑا دے رہے ہیں، تو لڑکے والوں کو چاہیے